शरमंद चारों का ब्रेकअप माशमारा वशत कनी चूँकि अमुक ईद मगिंदी के बलूचिस्तान बाजिंद मगा मल्लू के ईद के हस्ते दगानी सरा जारशानी व एहतजाजा वजी तो हमें वड़ा ये ईद मदिस्ता की वस्त के रोचा बलूचिस्तान बाज़ डिस्ट्रिक्ट एहतजाज कनक बुता मुजाहरा कनक बुता मिसिंग पर्सन लवाकिन हवाला और दोमिनी मगा दगे बाज़ मामला नहीं सरा मगिंदे के एहतजाज कनक भी या प्रोफेसर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी तनकानी अदम अदायगी के खिलाफा सरापा एहतजाज और दोमिनी मगा बलूचिस्तान बाजिंद मगा बदमनी के खिलाफा मगिंदे के मुजाहरा कनक बुगाएँ या आम मर्दम के हस्ते आम महफूज नई और चर्ची सबा मल्लुक जंजालानी आमाची हमें वोड़ा जाफराबाद मदिस्ता के आईद दोमी रोचा गेश बुतगे बदमनी के खिलाफा शहरी सरापा एहतजाज बुतगा सदानी कच्चा मर्दम के हस्ते दगानी सरा दरत का आटा मानदाश्ता तो हाँ उश्ता के अमुक रोज दुजियो डूंगी बुगाएँ शहरी के हस्ते अदम तहफ़्फ़ुज़ शिकार हाँ पुलिस मल्लुक के तहफ़्फ़ुज़ दिया गा नाकाम बुता तो जाफराबाद सूरत हाल किसने को के बाज़े हवाला करा अभी तो मगंदे के ये हवाला मल्लू का मकरूज दारशानी कर गए तो जाफराबाद ईद ची सूरत हाल में जाफराबाद मिस्री बुकटी अमरदारी कर गए आई हम गेशिंग का पुत्रान कर अस्सलाम वालेकुम मिस्री। वालेकुम अस्सलाम वजह मिस्री बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं चूँकि हमने देखा कि ईद के पहले दिन दूसरे दिन जो दुनिया के दीगर ममालिक होते हैं वो बहुत अहम होते हैं लोग जो हैं छुट्टियाँ मनाते हैं या जो हैं वो सैर व तफरी के लिए निकलते हैं तो बुनियादी तौर पर जाफराबाद में जो ईद का पहला और दूसरा दिन जो है शहरियों के लिए कैसा रहा? हाँ जी बिल्कुल शुक्रिया। देखें ईद का जो मौका है वो वैसे तो मजहबी तौर पर अकीदत व एहतराम और जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। अगर बात की जाए जाफराबाद की तो जाफराबाद में इस तरह की कोई पिकनिक पॉइंट नहीं है जहाँ पर लोगों का हजूम देखा जाए और लोग खुशी से ईद मनाते नज़र आए। बाकी जो शहरी इलाके हैं शहरी इलाकों में काफ़ी हद तक रश दिखाई दिया है और दिखाई दे रहा है। मिठाई के जो दुकान है वहाँ पर रश है। इसके अलावा अहम इशू जाफराबाद में अमन अमान की सूरत हाल है। तो अमन अमान की सूरत हाल पर अगर बात की जाए तो अमन अमान की सूरत हाल कुछ बेहतर नहीं है। ईद से कबल भी आपने देखा है कि डकैती की बहुत बड़ी वाक़या पेश आई और उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया मुतासरीन की जानब से। फिर उनको उनसे टाइम लिया गया SSP की जानब से 7 रोज़ में उनके जो मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा या उनके जो रकम है उनको बरामद की जाएगी। तो हमने राब्ता किया है उन मुतासरीन से, अभी तक उनकी जो है ना उनको ख़ास तौर पर मुतमईन नहीं किया गया, ना ही उनको कोई मुल्ज़म उनको दिखाया गया है कि इसको गिरफ्तार किया गया है, ना पुलिस की जानब से इस तरह की कोई कार्रवाई शो कर दी गई है। तो इसके अलावा हमने देखा है कि गुज़श्ता रात जो वाक़या पेश आया है एक शख्स की टूटी कार थी वो उसको जो है ना नामालूम चोर चोरी करके ले गए। तो इस वाक़े के खिलाफ शहरियों ने डेरा लहर के जो मैन कौमी शहर है बाईपास है उसको बंद कर दिया है, एहतजाजी मुजाहरा किया है। उसके बाद तकरीबन 3 से 4 घंटे के बाद फिर DSP के साथ मुज़ाकरात हुए। फिर 3 दिन का टाइम लिया गया कि मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाएगा या जो है गाड़ी है उसको बरामद की जाएगी। तो हमने देखा है कि अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब होता जा रहा है और बेहतरी की तरफ गामज़न नहीं है। शायद पुलिस की कंट्रोल से अब अमन अमान की सूरत हाल शायद बाहर हो गया है, क्योंकि एक उम्मीद ज़ाहिर की जा रही थी कि भाई रमज़ान है, ईद की आमद है, चोरी की वाक़यात या डकैती के वाक़यात हो रहे हैं, ईद आते ही ये थम जाएंगे। तो हमने देखा है कि ईद के मौका पर भी चोरों ने शहरियों को नहीं बख्शा और उनकी चोरियां की हैं। तो इस तरह के काफ़ी वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। हमने देखा है कि पुलिस की जानिब से इस वक्त तक ये चोरी या डकैती के जो वाक़यात हैं या बदअमनी की जो सूरत हाल है उस पर कंट्रोल नहीं किया जा सका है। शायद इसकी वजह पुलिस खुद बता सकती है, लेकिन यहाँ के जो शहरी हैं वो अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार हैं। वो इस खुशी के मौका पर रोडों पर बैठे हुए हैं, एहतजाज करने पर मजबूर हैं और अदम तहफ़्फ़ुज़ात के शिकार हैं। तो हमने देखा है कि पुलिस ने इस हवाले से अभी तक कोई अपनी कारकर्दगी शो नहीं की, जिससे अगर इससे कबल जो वाक़यात पेश आए उस पर कोई चोर या कोई डकैत गिरफ्तार किया और मीडिया के सामने पेश किया, तो इस तरह के कोई अमल देखने में नहीं आया। अगर ईद की बात की जाए तो ईद एक खुशियों का त्यौहार है और बाकी जो इलाके हैं हमने देखा है कि दीगर इलाकों में पिकनिक पॉइंट होते हैं जहाँ लोग
عید کے موقع پر جاتے ہیں، جو بچے ہیں بڑے ہیں وہ اسی پکنک پوائنٹوں پہ رش میں دکھائی دیتے ہیں، تو جعفر آباد کے لوگ ادھر ادھر دوسرے علاقوں میں کی طرف بھاگنے دوڑنے کے لیے مجبور ہیں۔ اس کے علاوہ جو عید کے موقع پر اگر الطاف جان بات کی جائے روڈ حادثات کے، تو کافی روڈ حادثات پیش آئے، بچوں کے ون ویلنگ یا جو دیگر واقعات ہیں اس طرح کے موٹر سائیکل تو ہر حادثے میں ہوتا ہے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے واقعات پیش آئے، 30 سے زائد لوگ جو ہے زخمی ہونے کے اطلاع ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کو بھی کنٹرول تعال نہیں کیا جا سکا۔ ہاں، ایس ایس پی صاحبہ کی جانب سے ایک میسج دیا گیا تھا کہ عید کے موقع پر کوئی فائرنگ نہ کرے، کوئی غلط کام کے لیے کوشش نہ کرے کہ کسی کی جان کو نقصان ہو، ون ویلنگ پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، لیکن یہاں کے جو بچے ہیں وہ اس بات کو سمجھنے کے لیے شاید تیار نہیں ہیں، یا جو لوگ نکلتے ہیں عید کے موقع پر کسی پکنک پوائنٹ کی جانب سے دیگر علاقوں کی جانب سے، تو اسی طرح حادثات کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو حادثات کے بھی اس طرح کے واقعات پیش آئے عید کے موقع پر، جو ہے نا یہاں کوئی اس طرح کی پوائنٹ نظر نہیں آیا جہاں پر لوگوں کا ہجوم ہو، جہاں پر لوگ اپنی ٹائم پاس کریں، یا جو بچے ہیں خاص طور پر عید تو بچوں کے لیے ہوتا ہے، تو بچوں کے لیے بھی اس طرح کے کوئی فیملی پارک وغیرہ یا چلڈرن پارک وغیرہ بھی ہمیں یہاں اس علاقے میں نہیں ہے جہاں پر بچوں کا رش ہو۔ تو یہ صورتحال ہے، جعفر آباد کے لوگوں نے آپ نے خود دیکھا ہے احتجاج کر کے روڈوں پہ گزارا ہے اور اپنا عید گزار اسی طرح رہے ہیں۔ جی اس میں جو عید کے دنوں میں جب یہ وارداتیں ہوتی ہیں، جو بدامنی کے واقعات پیش آتے ہیں، جیسا کہ آج شہریوں نے احتجاج بھی کیا، تو کیا عید کے سلسلے میں جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایس ایس پی صاحبہ نے جو ہیں ہدایت جاری کی ہیں کہ ہوائی فائرنگ نہ کی جائے، ون ویلنگ نہ کی جائے، لیکن جو امن و امان کی مجموعی صورتحال ہے، سیکورٹی نہیں بڑھائی گئی ہے، جو نفری ہیں اس میں اضافہ نہیں کیا گیا ہے، عید کے سلسلے میں پولیس کو ایکٹیو نہیں کیا گیا ہے، تو اس وجہ سے وارداتیں پیش آ رہی ہیں، تو مجموعی طور پر پولیس نے کیا اقدامات لیے ہیں عید کے دنوں میں؟ دیکھیں الطاف جان، جعفر آباد تو وہ ضلع ہے، ابھی اگر آپ کہیں جعفر آباد ایک خوش قسمت ضلع ہے تو یہاں سے تعلق رکھنے والے ڈیرہ لیار ایک چھوٹا سا شہر ہے، جعفر آباد کے ہیڈ کوارٹر شہر ہے، اس میں 2 ایم پی اے ہیں، ایک عوامی منتخب ایم پی ہے، ایک مخصوص نشست پہ ایم پی ہے، ایک ایم این اے کا گھر ہے اور ایک سینیٹر ہے۔ ابھی چاروں کے گھر بھی ایک ہی شہر کے ایک ہی قریب ہیں، وہ آپس میں قریب بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہاں کے جو عوامی نمائندے ہیں اس عید کے موقع پر وہ بھی اپنے گھروں میں آئے ہیں، جو جنہوں نے الیکشن ہارا ہے وہ بھی اپنے گھروں میں ہیں، سیاستدان تمام اپنے گھروں میں موجود ہیں۔ تو امن امان کی صورتحال جس طرح آپ نے کہا ہے کہ پولیس کی نفری کو بڑھایا نہیں گیا، تو اس طرح کے جو دن ہیں تو اسی طرح کے دنوں میں سفارشی لوگوں کے جو پولیس اہلکار ہیں یا جو دیگر محکموں کے ملازم ہیں وہ بھی اپنی چھٹیاں لے کر جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں میرے خیال میں پولیس نے نفری بڑھانے کے بجائے شاید پولیس کی نفری کم ہو گئی ہوگی، لیکن پولیس نے نفری بڑھایا تو نہیں ہے۔ اگر نفری بڑھاتا تو اس طرح کے شاید واقعات پیش نہ آتے میرے خیال میں تو، لیکن یہ اپنا موقف تو خود پولیس پیش کر سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس بدقسمتی سے کسی واقعے کو پولیس نے ابھی تک اتنا پریس کانفرنس کر کے شو نہیں کیا ہے۔ 4 سے 5 ماہ کے بعد کبھی کبھار ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، وہ بھی کسی منشیات وغیرہ پہ، تو ابھی بھی آج والے احتجاج میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے الزام عائد کیا ہے کہ یہاں کے جو پولیس ہے وہ چالیہ یا جو غیر قانونی جو ڈیزل ہے پیٹرول ہے اس کی سمگل میں مصروف ہے، لیکن پولیس کی دھیان امن امان کی طرف نہیں ہے۔ لوگوں نے اس طرح کے الزام آج کے احتجاج میں بھی عائد کر دیا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے عید کے موقع پر نفری کو بڑھانے کی بات کی جائے تو میرے خیال نفری پہلے والا جو بھی نفری ہے اس سے کچھ لوگ چھٹی پر گئے ہوں گے، لیکن بڑھانے کی کوئی اس میں ہمیں تو پولیس کی طرف سے کوئی اسی طرح کا نوٹس وغیرہ نظر نہیں آیا۔ پولیس نے اپنی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے امن امان کے صورتحال بہتر ہو۔ ٹھیک، اب آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے رمضان سے پہلے کی بات ہے کہ ایک واقعہ پیش آیا تھا، جس کے بعد جو ہے تقریباً 88 یا 80 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ پیسے کسی تاجر سے چین لیے تھے، بم مارے، تو اس کے بعد انہوں نے مظاہرہ کیا، تو بعد میں مذاکرات ہوئے اور ہم نے دیکھا کہ ایس ایس پی صاحبہ خود گئے، انہوں نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ اس کے بعد ان کے جو ہیں پیسے ریکور ہوئے یا ملزمان گرفتار ہوئے، تو اس حوالے سے آپ لوگوں نے
جو پولیس ہے یا جو ایس ایس پی صاحبہ ہے, جو اعلیٰ افسران ہیں پولیس کے, اس سے رابطہ کیا, اس کی موقف جاننے کی کوشش کی ہے؟ جی بالکل الطاف جان, دیکھیں ہم نے جو متاثرہ شخص تھے عید سے 3 دن قبل ہم ان کے پاس خود گئے. ہم نے ان سے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ پولیس کی جانب سے جو آپ لوگوں کو یقین دہانی کرائی گئی تھی, کیا آپ لوگوں کے رقم میں سے کچھ برآمدگیاں ہوئی ہیں, کوئی ملزم گرفتار ہوا ہے, کچھ آپ لوگ کس حد تک مطمئن ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس حوالے سے کچھ دن کے بعد پریس کانفرنس کر کے میڈیا کو آگاہ کریں گے. ابھی تک ہمارے پاس پولیس نے نہ ہمیں کوئی ملزم دکھایا ہے, نہ کسی کو گرفتار کیا ہے. ہاں انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ پولیس کے پاس ہم جب بھی جاتے ہیں تو پولیس کہتا ہے کہ ہم نے ایک گینگ کو گرفتار کیا ہے. ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی جو رقم ہے وہ برآمد ہوگی اور جو ملزمان ہیں وہ گرفتار ہو جائیں گے. تو انہوں نے بھی کلیئر بات نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہم مطمئن نہیں ہیں, جو کارکردگی پولیس اپنا دکھا رہی ہے تو اس سے ہم کسی صورت مطمئن نہیں ہیں. اگر پولیس کی بات کی جائے تو ہمارے پاس ایس ایس پی صاحبہ ایک خاتون ہیں, وہ نہ میڈیا کے ساتھ خود بیٹھتے ہیں نہ میڈیا پر سنتے ہیں, مرضی کے ساتھ جب بھی اس کا دل چاہے تو آ کر پریس کانفرنس کر کے چلی جاتی ہیں. نہیں تو بس پھر ان سے کوئی نہ موقف لے سکتا ہے, نہ کوئی اپنا موقف وہ دے سکتی ہے, نہ میڈیا میں شو کر سکتی ہے. ہاں ہمارے پاس جو لوکل لیول پہ واٹس ایپ کے گروپ بنے ہوئے ہیں اس میں ان کے پی آر او کی جانب سے صرف یہی میسج رکھے جاتے ہیں کہ فلاں پولیس کے ایس ایچ او صاحب نے فلاں ہمارے ڈی آئی جی اور ایس ایس پی کے احکامات کے مطابق ایک اشتہاری ملزم کو گرفتار کیا ہے, ایک چابی چور کو گرفتار کیا ہے. تو اسی طرح کے میسج رکھے جاتے ہیں, لیکن وہ جو بڑا ڈکیتی ہے جس سے 88 لاکھ بتایا جا رہا ہے بقول مالک جو پیٹرول پمپ کے مالک ہیں, تو ان کے بقول کے مطابق وہ رقم ابھی تک ہمیں اس طرح کا نہ کوئی ایس ایس پی کی آفس کی جانب سے کوئی میسج ملا ہے, نہ کسی نے شو کیا ہے, اور نہ ہی ایس ایس پی نے کوئی پریس کانفرنس کر کے مطمئن کرنے کی کوشش کی, میڈیا کو اور عوام کو آگاہ کرنے کی کوشش کی کہ ہم نے یہ ڈکیت ہیں یا ان کے سہولت کار ہیں ان میں سے کسی کو گرفتار کیا ہے, یہ رقم کب برآمد ہوگی پر ہے. جی ٹھیک ہے مستری, بہت شکریہ آپ ٹائم نکالا پروگرام میں شریک رہے. مردار چاروں کا مستری انچو گوشگا تو بلوچستان مردم ہوتی عیدہ چپیم گوازینا تو مگندے کے بلوچستان گشتر دمگاں مردم عیدہ دگانی سرا زارشانی و احتجاج یا بعضی پریشانی جنجالن تھا گوازینا پرچہ امن و امان صورتحال لاپتہ افراد دومنی مگدے کے بعض معاملہ موجود ہیں چرشی سربہ مردم ہوتی عیدہ انجوائے کو ناکانا. تو اس صورتحال بلوچستان موجود ہیں یا بعضیں انچی دمک کے استعمال پکنک پوائنٹس یا سیل سواد جاگہ مردم رواں ملیشیا عبید مگندے کے گشتریں اضلاع کے ہستے ہمیں بڑی صورتحال دیں پانا. بریک ضروری پتاش میں ساڑی بھی گیشیں کا پتران کریں.